السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ ایران میں آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے بعد ان کے صاحبزادے مجتبیٰ حسینی خامنہئی کو سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا ہے، اور جو مجلس خبرگان ہے اس کی طرف سے یہ انتخاب عمل میں لایا گیا ہے، جس کے بعد باضابطہ طور پہ اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ جو سپریم لیڈر ہیں، نومنتخب سپریم لیڈر ہیں، یہ کوئی امریکہ کے لیے اتنے قابل قبول بھی نہیں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ چین کی جانب سے جو سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی ہیں، ان کے انتخاب کے بارے کہا گیا ہے کہ یہ ایران کا اندرونی معاملہ ہے، اور اگر ان کو بھی نشانہ بنایا گیا تو چین اس کی مخالفت کرے گا۔ بہرحال ایسے وقت میں جب 12 روز تقریباً ہو چکے ہیں، ایران مستقل مزاحمت کر رہا ہے، امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے خلاف جواب دے رہا ہے، نہ صرف ان ممالک کو جواب دے رہا ہے بلکہ ان ممالک کو بھی نشانہ بنا رہا ہے جن میں امریکہ کی ٹھکانے موجود ہیں، امریکہ کی بیسز موجود ہیں۔ اب جو مجتبیٰ خامنہئی ہیں، ان کے انتخاب کے بعد معاملات کیا سلجھیں گے؟ کیا واقعتاً امریکہ اور ایران کے بیچ کوئی ڈپلومیٹک چینل بحال ہوگا، یا پھر خدا نخواستہ معاملات مزید شدت اختیار کریں گے؟ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ اسرائیل کا جو ہے وہ ایرانی آئل ڈیپو پر جو حملہ ہے اس پر اب بنیادی طور پہ ٹھن گئی ہے امریکہ اور اسرائیل کے بیچ، اور جو ان کے وزراء ہیں ایک دوسرے کے مخالف بات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سب سے بڑا دھچکا جو سٹاک مارکیٹ کو لگا ہے، تقریباً آج جو عالمی مارکیٹ ہے وہ کھلتے ہی چند لمحوں میں، چند منٹس میں 18% جو آئل ہے، کروڈ آئل ہے، امریکی خام تیل ہے، اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو G7 کے ذخائر ہیں، ہنگامی ذخائر، ان کو استعمال کرنے کی بات کی گئی ہے تو کچھ ٹھہراؤ آیا ہے۔ بہرحال تیل کی قیمتیں پچھلے 10 سال کی ریکارڈ سطح پہ پہنچ چکی ہیں، اور یہ جنگ اگر جاری رہی تو پھر یہ معاملات کس طرف جائیں گے؟ اس ساری صورتحال میں پاکستان کی طرف سے آج اہم ایک اجلاس ہوا ہے، جو کفایت شاری میٹنگ ہوئی ہے۔ پرائم منسٹر نے اس کو چیئر کیا ہے۔ کچھ اہم انیشیٹیوز ہیں جن کے بارے فیصلہ کیا گیا ہے، اور ان پر عمل درآمد کر کے پاکستان ان حالات میں اپنے اخراجات کا نہ صرف کم کر سکتا ہے بلکہ اپنے معاملات کو بھی بہتری سے آگے لے کر چل سکتا ہے۔ اب اس میں حکومت کا، آپ کا، ہمارا کردار کیا ہے، یہ تمام نکات ہیں جس پہ بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، جو نومنتخب سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنہئی، ان کا جو انتخاب ہے یہ اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے اور یورپ کے لیے کیا پیغام ہے؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ پیشگی مخالفت کر چکے تھے ان کے نام کی۔ عباس صاحب، یہ ایران کے تیسرے خمینی ہیں۔ یہ میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ آیت اللہ خامنہئی، جن کو خمینائی اصل میں، وہ خامنہئی ہمارے ہاں خمینائی، یہ ان کا تعلق بھی اس قصبہ خمین سے ہے جہاں سے آیت اللہ خمینی کا تعلق تھا۔ تو جب یہ قریب ہوئے اور آیت اللہ منتظری جو تھے وہ نائب آیت اللہ کے مقرر ہوئے تھے، پھر اختلافات ہو گئے، کچھ معاملات میں ان کا اختلاف تھا، حالانکہ وہ آیت اللہ خمینی ان پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے اور بڑے پاپولر بھی تھے وہ ایران میں۔ تو خیر وہ ان کو پیچھے ہٹا دیا گیا، تو پھر یہ قریب ہوئے اور یہ نائب امام مقرر ہوئے، پھر یہ صدر بنے۔ تو چونکہ وہ خمینی، آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خمینی کا مسئلہ ہوتا تھا، پھر ان کو خمینائی کہا جانے لگا آفیشلی جو ہے۔ اچھا، تو یہ آیت اللہ خمینی اول، یہ آیت اللہ علی حسینی خمینی دوم، اور اب مجتبیٰ علی حسینی سوم جو ہیں ایران میں تیسرے خمینی آ گئے ہیں۔ اور یہ امریکہ کی بدقسمتی ہے کہ وہ ایک خمینی سے جان چھڑاتا ہے تو دوسرا خمینی گلے پڑ جاتا ہے، اور دوسرے خمینی سے جان چھڑائی ہے تو تیسرا خمینی آ گیا ہے۔ پہلے خمینی تو خیر اللہ کی رضا سے اپنی طبی موت ان کو آئی، لیکن شہید کیا گیا۔ اب ایک میں دیکھ رہا تھا کسی دانشور کا، امریکن انٹلیکچوئل، یہ کہہ رہے تھے کہ اس حملے کا کیا حاصل ہوا ہے امریکہ کو۔ اس نے کہا 2 چیزیں ہیں کہ آیت اللہ خمینائی کی جگہ اس کا بیٹا
مجتبیٰ خمینائی آ گیا، ایک خمینائی کی جگہ دوسرا آ گیا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں جو تھی وہ 65-7 چل رہی تھیں، وہ $117 پہ چلی گئی۔ جی نقد فائدہ ہے جو عالمی معیشت کو اس حملے کی وجہ سے حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ تو اس نے کہا کہ ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ اب مجتبیٰ علی خمینائی ظاہر ہے بیٹے بھی ہیں اور ان کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ فوج میں اور عوام میں مقبول بھی ہیں، اور ان کو ایک ہمدردی بھی ہے والد کی۔ دیکھیں نا جو شہادت، اب ایک اور پہلو بھی ہے اس کا کہ ایرانی روزانہ اپنی جو شہادتیں ہوتی ہیں حملوں میں ان کا اعلان کرتے ہیں۔ آج تہران میں اتنے شہید ہو گئے، پہلے دن 165 یا 67 بچیاں شہید ہو گئیں، اعلان کیا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی اعلان نہیں کرتے، چھپا رہے ہیں، اس لیے کہ ایرانیوں کے نزدیک شہادت تو ایک اعلیٰ رتبہ ہے، ایک مقام ہے۔ جو آدمی شہید ہو رہا ہے اس کا خاندان بھی فخر کرتا ہے، لیکن یہ جس طرح کی موت مرتے ہیں وہ کس لیے ظاہر کرنے سے بھی وہ شرمندہ ہوتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ اپنی موت کو وہ چھپاتے ہیں۔ یہ بھی ایک فرق ہے ایک قوم کا اور دوسری قوم کا۔ ایرانی اس کو ظاہر کرتے ہیں اور ہر مسلمان ظاہر کرتا ہے اپنی موت کو، اور خاص طور پر جب شہادت جیسا رتبہ اس کو حاصل ہو، تو یہ ایک فرق ہے۔ ہمیں آصف صاحب جوائن کر رہے ہیں، آپ سابق سفیر ہیں، تہران میں بھی آپ نے خدمات انجام دی ہیں بطور سفیر پاکستان۔ درانی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ درانی صاحب آپ نے جو آیت اللہ خامنائی رہے ان کو بھی آپ نے بطور سپریم لیڈر دیکھا، اوبویسلی ذمہ داریاں ایسی تھیں آپ کی سفیر کے طور پہ۔ اب یہ جو مجتبیٰ حسینی خامنائی ہیں ان کو جو اب یہ ذمہ داری دی گئی ہے، تو ایک تو یہ بتائیے کہ امریکہ، اسرائیل اور یورپ کے لیے ان کا ہی منتخب ہونا جنہیں ٹرمپ صاحب مسترد کر چکے تھے، کتنا بڑا مزاحمت کا پیغام ہے؟ اور دونوں باپ بیٹوں میں آپ کو کیا قدر مشترک نظر آئی آپ کے تجربے سے؟ جی شکریہ۔ میرے خیال میں مجتبیٰ خامنائی بہرحال انہیریٹر ہیں اپنے والد کی لیگیسی کے، اور ادروائز تو جو ہے وہ کلریکل آرڈر میں جو ہے وہ انہیریٹنس تو نہیں ہے، نہ یہ کوئی مونارکیکل وہ ہے کلرجی، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس دفعہ ایران نے خامنائی صاحب کے بیٹے کو اپوائنٹ کر کے، الیکٹ کر کے یہ میسج دیا ہے کہ وہ خامنائی کی لیگیسی کو آگے جاری رکھیں، اور وہ لیگیسی اس سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا ہے جو مجتبیٰ خامنائی تھے، جن کا آلریڈی اپنے فادر کے ساتھ کام کرتے ہوئے، اگرچہ وہ بیک گراؤنڈ میں رہے مجتبیٰ خامنائی، لیکن وہ اپنے والد کے ساتھ کلوزلی کام کرتے رہے، اور وہ جو ہے پاسداران یا IRGC میں بڑے پاپولر تھے، اس لیے ان کا ایک اپنا مقام ہے اس معاملے میں۔ لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ انہوں نے ہمیشہ لو پروفائل رکھا، اور یہ ایرانی جو سسٹم ہے اس میں ایوری ناؤ اینڈ دین اس بات کا اظہار کیا جاتا تھا کہ مجتبیٰ خامنائی جو ہے وہ سب سے زیادہ انفلوئنشل ہیں ایران کی، جو جس کو آپ کہتے ہیں ولایت فقیہ کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر وہ اپنے والد کے دستراست۔ جی اچھا یہ فرمائیں کہ یہ انہوں نے کیا کہ لیگیسی وہی چلے گی ایرانی، لیکن جو ایک تو ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا، وہ تو ظاہر بات ہے تاثر یا ان کا سامنے آ گیا رد عمل اس پہ۔ یہ جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے لیے ان کی پذیرائی کتنی آسان ہے؟ دیکھیے ہمسایہ ممالک تو بہرحال اس میں اگر آپ کا اشارہ جو ہے وہ گلف اسٹیٹس پہ ہے، جی وہ انفارچونیٹلی ان کے پاس کچھ زیادہ اسپیس نہیں ہے، وہ آلریڈی ان کے جو زمین ہے وہ امریکن بیسز کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ ایران پہ حملے بھی ہوئے، اس لیے وہ ایک لیجیٹمیٹ ٹارگٹ تو بن جاتے ہیں۔ اور یہ ان کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے تھا کہ امریکن بیسز جو ہے ان ممالک کی حفاظت کے لیے نہیں تھے، اور یہ اب بہت واضح بات سامنے آ گئی، بلکہ ایک طرح سے یہ
بیسز فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں امریکہ کو، تاکہ وہ اپنے جو بھی ان کی پالیسی ہے اس کو آگے بڑھا سکیں، اور اس میں وہ ہے خطے کے ممالک ان کو زیر فشار لا سکیں، جس میں ایران سرفہرست ہے۔ جی صحیح۔ اچھا دورانی صاحب، یہ فرمائیں کہ 12 دن تقریباً ہو گئے اس جنگ کو، آپ ایک سفارتی تجربے کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھی مذاکرات ممکن ہیں؟ اور اگر مذاکرات ممکن ہوتے ہیں یا کوئی کوشش کامیاب ہوتی ہے، کوششیں تو ہو رہی ہیں، خود صدر جو ایرانی صدر ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں، مسعود پزشکیان کے کچھ لوگ ثالثی کر رہے ہیں، اس وقت کون سفارتی میز پر کس کی پوزیشن کیا ہوگی آپ کے خیال میں، اور کن نکات پر آپ جا کے مذاکرات نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی اہمیت جو ہے وہ سیز فائر کو ہونی چاہیے، جنگ بندی فوری طور پہ ہونی چاہیے۔ اس سے دونوں جانبین کا نقصان ہو رہا ہے، اس میں فائدہ کسی کو نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے اندر بھی جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز 6 تو انہوں نے پبلکلی ایکسیپٹ کی، جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور بیگم بھی موجود تھی، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ اسی طرح ایران کے اندر تو ہے وہ تقریباً 2000 سے اوپر شہادتیں ہو چکی ہیں اور یہ بڑھ رہی ہیں۔ ایران کا جو جانی اطلاف ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اسرائیل کا بھی اطلاف موجود ہے، اور وہ اپنی جگہ ایک مطلب وہ اس کو چھپانے کی کوشش کریں گی تو وہ ظاہر ہو رہا ہے، وہ چھپا نہیں رہ سکتا۔ جو ایرانی میسائلوں نے وہاں پہ جس طرح سے تباہی مچائی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، یہ اسرائیل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور یونائٹڈ اسٹیٹس بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ اور اس مرتبہ اگر آپ جون سے اس کو کمپیئر کریں تو ایران نے جو کچھ سرپرائزز دیے ہیں کروز میسائل کے کانٹیکس میں، خاص کر خیبر شکن کے، تو وہ اسرائیلیز کے لیے بھی بہت پریشانی کا باعث ہے۔ اور گلف اسٹیٹس جو ہے وہ ان کی ابھی اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ نہیں کر پا رہے کہ وہ چاہتے کیا، یعنی یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے بیسز دیے تو ان کو ایک فالس سینس آف سیکورٹی تو آ گیا کہ امریکہ ان کے بیک پہ ہے، لیکن وہ امریکہ اب آپ نے دیکھ لیا وہ کتنا ان کے بیک پہ۔ نہیں، اس میں یہ فرمائیں کہ رات سے سرکولیٹ کر رہی ہیں امریکن میڈیا میں باتیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے یا امریکہ کی طرف سے جب یہ کہا گیا کہ ہم اپنی فوجیں داخل کر سکتے ہیں تاکہ ان کا جو افزودہ یورانیم ہے قبضے میں لے لیا جائے، کیا خبریں یہ سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ شاید اسی بہانے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کر سکتے ہیں، جی ہم نے وہ قبضے میں لے لیا ہے اور جو نئی قیادت آئی ہے ان سے ہماری بات ہو گئی ہے، وہ تھوڑا سا نرمی دکھائیں گے؟ تو کیا اس بنیاد پہ بجائے اس کے کہ سیز فائر تو عملاً امریکہ کی کمزوری کا اظہار ہوگا کہ ایک جنگ وہ جیت نہیں سکا اور سیز فائر پر آمادہ ہوا، یہ کیا آپشن ہو سکتی ہے؟ میں سوال آپ کا سمجھ نہیں سکا کہ وہ اگر بوٹس آن گراؤنڈ آئیں گے تو وہ کہاں رہیں گے، کیسے نہیں سر، نہیں یہ خبریں سرکولیٹ یہ کر رہی ہیں کہ یہ فیصلہ پینٹاگن میں یا وائٹ ہاؤس میں کیا جا رہا ہے کہ وہاں کوئی اسپیشل دستہ بھیج کے جو افزودہ یورانیم ہے وہ قبضے میں لے لیا جائے، وہ لیا جائے یا نہ لیا جائے، جس طرح پچھلی دفعہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے ان کا پروگرام ختم کر دیا ہے، اسی طرح کی خبر کو بنیاد بنا کے وہ کہیں کہ ہم اپنے قبضے میں لے چکے ہیں اس لیے ہم جنگ بند کر رہے ہیں، مقصد ہمارا پورا ہو گیا، تو ایسا امکان نظر آتا ہے آپ کو؟ مجھے نہیں لگتا ہے اس طرح کے ڈرامیٹکس سے جو ہے ان کو کوئی اسٹریٹجک فائدہ ہونے والا ہے اچھا امریکہ۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اب یہ جو انہوں نے امریکہ نے ایران کی 3 نیوکلیر فیسلٹیز نتانز، فردو اور اصفہان کو حملہ کیا، اور ٹرمپ صاحب نے کہا کہ آئی ہیو اوبلٹریٹڈ ایرانز نیوکلیر پروگرام، یہ بھی ایک طرح سے ایک ڈرامیٹکس ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو فیسلٹیز تھیں یہ تو انڈر IAEA سیف گارڈز تھی، یہ تو الٹا امریکہ نے ان قوانین کی IAEA کے قوانین کی اسٹیچوٹس کی خلاف، ٹھیک ہے، تو وہ اور وہ اس پہ انہوں نے بند کیا۔ اب یہ جنگ بندی جو ہے وہ امریکہ چونکہ ایک سپر پاور ہے، یو کین گیٹ اوے ود اٹ، اور ان کو کر لینا چاہیے۔ سپر پاور بڑا ہونے کا یہی ہے کہ آپ نے ان کو اگر سے کوٹ ان کوٹ ایران کو پنش کرنا تھا تو آپ نے پنش کر دیا، آپ جنگ بند کر سکتے ہیں۔
اور ایران بھی میرے خیال میں جنگ بڑھانے کی جو ہے موڈ میں نہیں ہے، اور وہ بڑھانا بھی نہیں چاہے گا. جی صحیح. جی درانی صاحب، آپ نے پہلے جو ایران کے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کی بات کی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی تک جو ان ہمارے گلف کنٹریز کی طرف سے ریسٹرین کا، صبر کا اور تحمل کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور بالخصوص سعودی عرب کی طرف سے، وہ بھی جنگ بڑھانا نہیں چاہتے؟ ادروائز ان میں سے بہت سے ممالک ایسے تو ہیں کہ وہ ایران کو رسپانس کر سکتے ہیں. دیکھیے، ایران کو رسپونڈ کرنے سے پہلے ان کو امریکہ کو سمجھانا چاہیے کہ وہ جو امریکن بیسز ہیں ان کا استعمال نہ کریں، ان کی ایئر اسپیس کا استعمال نہ کریں. آپ یہ دیکھیں اسرائیل کے جتنے بھی جو ہے ایئر کرافٹ یا جو میسائل ہیں وہ کس اسپیس سے آ رہے ہیں. ان کے پاس جو ہے وہ جو فیزیبل ہے وہ ہے اسرائیل سے آپ وہ سیریا سے عراق اور پھر ایران آئے. ادروائز پھر دوسرے جو فیزیبل ہے وہ جارڈن ہے، اور جارڈن سے وہ پھر ادھر اڑ کے آتے ہیں، تو اس میں وہ سعودی ٹیریٹری بھی آ جاتا ہے. تو اس لیے اب اسرائیل کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے ڈائریکٹ بارڈرز ایران کے ساتھ ملتے ہیں. تو ایک طرح سے ان کی ایئر اسپیس کی اسرائیل وائلیشن کر کے ایران پہ حملہ کر رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں غور کرنے کی ہیں کہ ان عرب ممالک نے اسرائیل کو جو ہے کنڈم کیوں نہیں کیا، اور امریکہ کو کیوں نہیں سمجھایا کہ آپ جو ہے یہ غلط کر رہے ہیں اور ہم اپنی ایئر اسپیس کی استعمال کی اجازت نہیں دیں گے. اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ گلف اسٹیٹس نے اپنے جس طرح سے بھی جو بھی انہوں نے اپنے فیصلے کیے تھے، لیکن خطے کے اندر اگر اس طرح کی وہ ہے تو ظاہر ہے اس کے پھر مضمرات تو ہوں گے، اس کا آپ کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا. اور اگر آپ نے جو فرمایا کہ وہ حملہ کر دیں تو حملہ کر کے دیکھ لیں، اس میں یہ اپنا نقصان ہوگا. درانی صاحب، نقطہ یہ ہے کہ جو ایرانی صدر کی سٹیٹمنٹ ہے مسعود پزشکیان کی کہ انہوں نے معافی بھی مانگی ہے نیبرنگ کنٹریز سے، پھر یہ بھی خبر آئی کہ معاملات سلجھ بھی گئے ہیں، اور بہت سے حملے ایسے ہیں کہ جن کی ایران تردید کر رہا ہے لیکن وہ حملے ہوئے ہیں. تو پھر یہ شرارت کر رہا ہے، اور یہ کون کر رہا ہے؟ دیکھیے، اس میں اسرائیل کی شرارت ہے. مثلاً یہ جو دبئی میں پورٹ پہ حملہ ہوا ہے، اس کے مسائل اگلوں نے جاتے ہوئے دیکھا ہے مین لینڈ یو اے دبئی کی طرف سے. تو ایران تو اس کے اپوزٹ ہے. ایران کا تو یہ کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے کراس کر کے وہ مثال کو آنا چاہتا ہے، ہٹ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ اپوزٹ ڈائریکشن سے. اس کا مطلب ہے اسرائیل سے آیا ہے. تو اسرائیل کی شرارت میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہمیں کوئی اس معاملے میں وہ نہیں ہونا چاہیے کوئی شک و شبہ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ فرمائیں کہ ایک ایشو یہ بھی ہوا کہ بھارت کو امریکہ نے اجازت دی کہ 1 ماہ کے لیے آپ روسی تیل لے سکتے ہیں. یہ جو ایرانی جہاز، بحری جہاز ہٹ ہوا اور وہ اسی علاقے میں تھا، یہ اس کا انعام ملا ہے؟ ادروائز یہ رعایت اس کو کیوں دی گئی ہے؟ اس معاملے میں تو خود انڈیا کے اندر بھی بہت ڈبیٹ ہے، اور اس میں ظاہر ہے آپ کو یاد ہوگا مودی صاحب جو ہے وہ ایران پہ حملے سے 2 دن پہلے وہ وہاں پہ موجود تھے، اسرائیل میں موجود تھے. اور اب تو یہ بھی ہے کہ اس میں وہ اصل چیز ہے کہ اب انڈیا بھی وہاں سے آئرن ڈوم حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اب آئرن ڈوم پہلے ہی کھل گئی ہے. چاہے وہ آئرن ڈوم ہو یا ڈیوڈ سلنگ ہو، تو وہ جو ہے پینیٹریبل ہیں، وہ انوینسیبل تو نہیں رہے اسرائیل کو جو انہوں نے سسٹم دیا تھا. دوسرا یہ ہے کہ انڈیا نے یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری تھی کہ وہ جو ایرانی شپ تھے نیول شپ، وہ بھی کیڈٹس تھے، اس میں وہ کیڈٹس تھے، وہ کوئی وہ نہیں تھا، فائٹر نہیں تھا، اور وہ ان کے تھے، ان کی اخلاقی ذمہ داری بنی تھی وہ اس کو اسکارٹ کرتے اپنے پانی سے. لیکن اب وہ یہ مینٹین کریں گے جو ہمارے پانی سے نکل گئے تھے، تو لہٰذا ہم نے جو ہے ہماری ذمہ داری نہیں بنتی، جبکہ ایسا نہیں. سری لنکا آپ دیکھیے، سری لنکا نے اس کو نہ صرف ان کا ریسکیو کیا بلکہ اب ان کے جو جتنے سیلرز وغیرہ اور کیڈٹس ہیں وہ اب اس وقت سری لنکا میں ہیں. ان کے لیے تقریباً میں ان کے ویزا، ان کے پاس تو پاسپورٹ وغیرہ سب وہ ہو چکے ہیں، تو ان کو ویزا جو ان کو کیے گئے ہیں وہ وہاں پہ اس وقت سری لنکا کی پناہ میں، کیونکہ جو شپنگ لینز یا ایئر ٹریول بیک ٹو ایران وہ اس وقت مفقود ہے، تو وہ پاسبل نہیں ہے.
تو یہ اس میں انڈیا کی ڈپلسٹی تو بہت سامنے کھل کے آ گئی. اچھا، یہ اسرائیل نے کل حملہ کیا 30 آئل ڈپو جو تھے، اور تہران والا آئل ڈپو تو بہت زیادہ تباہی مچا رہا ہے، ابھی تک بھی فضا میں اس کا دھواں نظر آتا ہے. اور جبکہ امریکہ کے انرجی منسٹر نے کہا کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ جو ہے اسرائیل کا اپنا فیصلہ ہے. تو واقعتاً ایسا ہے کہ اسرائیل سے امریکہ ڈسٹینس کر رہا ہے، اور کچھ حملے یا کچھ فیصلے اسرائیل از خود بھی کر رہا ہے، اور وہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلے کرے اور اس کے جواب جو ہے وہ اس کو اگر ملے تو امریکہ اس کی مدد کو نہ آئے. یہ جو ریفائنری کا اٹیک ہے خاص کر تہران والا، اب اس کے جو وہاں بارش بھی ہو رہی تھی تو اس وقت بہت بڑا خطرہ ہو گیا کہ وہ ایران کا جو پانی ہے اوپن سورس تو وہ کنٹامنیٹ کر دے گا، اور وہ ظاہر ہے وہ بھی ایک پوائزن کا کام کرے گا لوگوں کے لیے. یہ ٹیکٹکس جو ہے اب امریکہ اس کے تو اب وہ اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہے گا. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو 180 بچیاں جو ہے شہید کی گئی، اب وہ امریکہ اس سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا رہا ہے، جبکہ UN ہیومن رائٹس کمیشن میں اس کی پوری انکوائری کی جو ہے لانچ کی گئی ہے، اور اس میں ذمہ داری جو ہے فکس کرنی ہوگی. اسرائیل ڈیفینیٹلی اس معاملے میں وہ اس کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. وہ اس طرح کے جو جینوسائیڈل ایکسپیرئنس ان کا پہلے موجود ہے. آپ نے دیکھا کہ غزہ میں انہوں نے کیا کیا، آپ دیکھیں گے وہ ایران کے اندر بھی اس کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی کہ وہ کیا کرتا ہے. تو وہ اس میں میرے خیال میں ہمیں وی ہیو ٹو بی کلیئر آئیڈ اباؤٹ دیٹ. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو اب جو معاملات ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس سے خام تیل کی قیمتیں اوپر گئی ہیں، یورپ کا پریشر بھی آ رہا ہے، G7 کو بھی حرکت کرنی پڑی ہے، گلف کنٹریز تو ان کی اکانومی تو کولیپس ہو رہی ہے، نہ صرف تیل گیا ہے بلکہ گیس کی قیمتیں بھی اوپر گئی ہیں. تو کون اس میں کردار ادا کر رہا ہوگا؟ یا امریکہ اور ایران کے بیچ میں کوئی ڈائریکٹ چینل ہی ایکٹیو ہے، یا وایا ترکیہ کچھ ہو رہا ہے؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ دیکھیے ملٹیپل چینل ہو سکتے ہیں، اس میں پاکستان بھی انوالو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. خاص کر اس کے جو کوشش یہی ہے کہ یہ کلیئر اپ نہ کرے. ہم جو ہے ڈائریکٹ افیکٹز ہیں، ہمارا تقریباً 80% جو انرجی سورسز ہیں وہ جو روٹ ہے وہ یہاں سے ہے، گلف اسٹریٹ آف ہارمز سے ہے. تو اس لیے ہمارے لیے بھی وہ ہے تشویش کا باعث ہے. اور پھر ہم بالکل ایران کے نیکسٹ ڈور نیبر، اور اس لیے یہ اس کا فلیئر اپ ہونا ہمارے لیے نقصان دہ. پھر ترکی ہے، اور پھر میرے خیال میں اس وقت جو سب سے بڑا جو ہمیں افسوس جس کا اظہار کرنا چاہیے اور ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ OIC کا ہے کہ what the voice is going. ایک آپ کا OIC کا ممبر اسٹیٹ ہے، اس پہ حملہ ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ بہت تشویش کی بات ہے. اور اس میں میرے خیال میں جو OIC کے اہم ممالک ہیں، جو ایکٹیو ممالک ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اس لیے UN سیکورٹی کونسل میں اگرچہ امریکہ ویٹو کر دے گا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے حملے کے فوراً بعد ایک میٹنگ ہوئی سیکورٹی کونسل کی، جس میں پاکستان، رشیا اور چائنا نے اپنے اس کا کنڈمنیشن کیا اور اس بات پہ زور دیا کہ یہ جنگ فوری طور پہ بند. تو اصل اس وقت اہمیت اس بات کی ہے کہ جنگ بندی ہو. جنگ بندی کے بعد جو ہے باقی وہ کس طرح سے آپ نے آگے جانا ہے، فیوچر کے جو وہ ہے کنٹرولز کیا ہوں گے مذاکرات کے، وہ بعد میں طے ہو سکتے ہیں. لیکن اس وقت ہر ایک کو یک زبان ہو کے جنگ بندی کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک، بہت شکریہ آصف الدرہ، بہت شکریہ آپ کا. آپ پاکستان کے ایران میں سابق سفیر ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، انہی معاملات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، یہ سارا منظر اب آپ کے سامنے ہے. آل دو اسی سینیریو میں پاکستان کی طرف سے اب سعودی عرب سے یہ درخواست بھی کی گئی ہے
کہ پاکستان کے ساتھ جو ریزروز میں سعودی عرب کا جو شیئر ہے وہ $5 ارب ان کی مدت بھی بڑھائی جائے، اور کیونکہ آئل جو ہے اس کی جو ڈیفرڈ پیمنٹس کا دورانیہ ہے اس کو بھی اب بڑھایا جائے. لیکن موسٹ امپورٹنٹ اس ساری صورتحال میں آلدو پاکستان کا کردار ہے، اس نے ایران اور سعودی عرب کے بیچ میں معاملات کو سلجھایا ہے. پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ بھی ہے، ایران پاکستان کا پڑوسی بھی ہے. یہ جو سارے حالات ہیں اس میں، اور ہم کمزور معیشت بھی ہیں، پاکستان پہ اثرات کیا ہونے ہیں؟ پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے وہی مناسب ہے یا پاکستان سے کوئی اور بھی تقاضا ہو سکتا ہے؟ عباس صاحب، ایک بات تو واضح ہے کہ پاکستان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ریاستوں کے درمیان تنازعات میں وہ ہمیشہ کسی ایک فریق کے ساتھ نہیں رہا، بلکہ وہ تنازعات کو حل کرنے کے لیے قیام امن کے لیے سرگرم عمل رہا ہے. اس میں کئی مثالیں ہیں. عراق ایران جنگ کی مثال موجود ہے، پہلی جو ہوئی. اس کے بعد کئی مواقع ایسے آئے ہیں. تو پاکستان نے ہمیشہ ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، ثالث کا کردار ادا کیا ہے. کسی فریق کے ساتھ وہ کھڑے ہو کے اس نے دوسرے فریق کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کی، اور وہ جائز وجوہات ہیں اس کی. اب بھی نہ میرا خیال ہے سعودی عرب کی طرف سے کوئی ہم سے ایسا مطالبہ ہوگا، کہ آپ نہ ہونا چاہیے کہ، اور نہ ہی پاکستان جو ہے اس کے کردار سے واقفیت کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اس طرح کی کوئی چیز کر سکتا ہے جو یک طرفہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں. ویسے شاہ صاحب، لیٹ سپوز اگر پاکستان جاتا بھی ہے تو وہ تو حالات کیا مزید نہیں بگڑ جائیں گے؟ اس کا فائدہ تو اسرائیل کو نہیں ہوگا. ظاہر ہے یہی ہوگا نا. اس لیے پاکستان ایسا نہ کبھی پہلے کیا ہے، نہ اب کر رہا ہے، نہ آئندہ کرے گا. اور اس ہماری جو پوزیشن ہے اس کا علم ہمارے تمام دوستوں کو، ہمارے ہمسائیوں کو ہے، اور احساس ہے کہ پاکستان جو کردار ایک ثالث کے طور پر بہتر ادا کر سکتا ہے وہ ایک فریق کے طور پر ادا نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اب صورتحال بن گئی ہے پاکستان کی معیشت کی، اب ہمیں سوچنا ہوگا، اور یہ ہمیں جب ہماری پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے، جب ایران اسرائیل جنگ ہوئی ہے جون کی، اس وقت سے ہمیں اس راستے پر بڑی تیزی سے چلنا چاہیے تھا کہ ہماری کمزوری کیا ہے. ہماری کمزوری معیشت ہے، اور معیشت کی کمزوری میں جو عامل ہیں ان کو دور کرنا ہماری ترجیح اول ہونی چاہیے. لیکن جو بدقسمتی سے اب تک نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے اب کفایت شعاری کے جو ہم اقدامات کرنا چاہتے ہیں وہ ایک وقتی، ایک جذباتی فیصلے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ پائیدار فیصلے ہونے چاہیے. مجھے بھی، میں دیکھ رہا تھا جب میں آ رہا تھا کہ ایک تو کچھ اعلانات جو ہیں وہ سہیل آفریدی صاحب نے کیے ہیں. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جو تیل کی کنزمپشن ہے سرکاری ملازمین کے لیے، اس میں 25% کی کمی کی ہے. اب یہ جو مفت سہولتیں بیوروکریٹس کو حاصل ہیں اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا یہ ایک غریب قوم جو بدحالی کا، معاشی بدحالی کا شکار ہے، وہ افورڈ کرتی ہے کہ وہ اپنی خون پسینے کی کمائی ان کی مراعات پر، بلکہ میں کہوں گا عیاشیوں پر خرچ کرے. تو یہ ہمیں کچھ کرنا ہوگا. باقی ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ مشکل وقت ہے، لیکن یہ 2-4-5 ہفتے کوئی ہمیں 4-5 ہفتے کے لیے نہیں، اس کے مد نظر ایک پالیسی بنا کے آگے بھی سوچنا چاہیے کہ آئندہ کے لیے مستقل عمل کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، درست بات ہے. ہمیں محمد حسین باقری صاحب جوائن کر رہے ہیں، پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں ایران سے. بہت شکریہ باقری صاحب آپ کے وقت کا. باقری صاحب، یہ بتائیے، یہ جو تیل کے ذخائر کو نشانہ بنایا گیا ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، آلدو آپس میں اب وہ لڑ پڑیں کہ یہ نہیں بنانا چاہیے تھا، اس کے بعد اب حالات کیا ہیں؟ ایک تو نقصان ہے مالی اعتبار سے، اور اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں مقامی آبادی پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے بہت شکریہ، اور آپ کے ویورز اور آپ کے معزز مہمان کو بھی میرے طرف سے السلام علیکم. یاد رہے کہ ایران نے 2-3 مہینوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ہمارے اوپر جنگ مسلط کرتے ہیں تو پھر یہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ نہیں رہے گی، پورا خطے کو اپنے لپیٹ میں لے گا. ایران نے ابھی تک 31st راؤنڈ آف ریٹیلیشن کی ہے.
ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ ایران کے اوپر اٹیک نہیں ہوا ہو اور ایران نے پیش دستی کر کے کسی طرح کی اٹیک کی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں کل بھی ڈیفرنٹ پروگراموں میں عرض کر چکا ہوں، ایران جتنا بھی اپنا جو ریٹیلیٹ کر رہا ہے وہ سارا ریسیپروکیٹو بیسس پہ ہے. ایران کہتا ہے اگر آپ ہمارے تیل کے ذخائر کے اوپر فائر کرتے ہیں، تیل کے ذخائر کو جلاتے ہیں، تو پھر ہم آپ کی جو تیل کے ذخائر ہیں ریجن کے اندر ان کے اوپر ہٹ کریں گے، اور پھر آبنائے ہرمز میں چن کے آپ کی کشتیوں کو ہٹ کریں گے. اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ یہ جو تیل کی پرائس ہے کہاں تک پہنچ گئی ہے. اور ایران نے میں سمجھتا ہوں اس وار کی کاسٹ اتنی بڑھا دے گی تاکہ امریکہ اور اسرائیل اس جنگ بندی پہ مجبور ہو جائیں. کیونکہ اگر یہ نہیں کرتے تو یہ یاد رہیں، یہ کوشش یہ کریں کہ ایران کی تیل کی تنصیبات کو ہٹ کریں اور اس کے بعد ایران کو مفلوج کرے اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے. لیکن ریسیپروکیٹو ریٹیلیشن سے اگر یہ ان کی آئل ٹینکرز اور آئل فیسلٹیز کو ہٹ کرتے ہیں تو پھر ریجن کے اندر کوئی بھی آئل ریفائنری، آئل ٹینکر اور آئل فیسلٹیز یا جو اسٹوریج فیسلٹیز ہے وہ اب اس کے بعد امن و امان کے صورتحال کو نہیں دیکھیں گے. اگر یہ واٹر انسٹالیشن اور واٹر ڈیزائنیشن پلانٹس کے اوپر ہٹ کریں گے تو پھر پورا ریجن کے اندر ان سب واٹر ڈیزائنیشن پلانٹس کے اوپر ہٹ ہوگی، جو کہ یہ لوگ ان لوگوں کے لیے شاید تیل سے بھی زیادہ مہنگی پڑے اور تیل سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ جنگ نہیں رکتی تب تک ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ پرائسز اپ ہوتی جائے گی. اچھا، نہیں، جو سوال تھا عباس صاحب کا وہ یہ ہے کہ یہ جو کل واقعہ ہوا تہران کے قریب، جو تیل ریزرو پر جو حملہ ہوا اور جس کی وجہ سے وہ سڑکیں بھی ایک لحاظ سے تیل کی زد میں تھیں، عمارتیں بھی، دھواں بھی تھا، بارش کی وجہ سے پانی کے ذخائر بھی، تو اب کیفیت کیا ہے؟ کیفیت بالکل بارش ہو گئی اللہ کی فضل کرم سے. بارش کے بعد ابھی موسم بہت بہتر ہو گیا، بلکہ تہران بالکل کلیئر ہی ہے ابھی، اور اس کے بعد کوئی ایشو نہیں ہے. بس ایک دن کے لیے پیٹرول پمپس پہ رش زیادہ تھی اور لوگوں کو 10 سے 20 لیٹر پیٹرول ہر کارڈ کے ساتھ مل رہا تھا. ایرانی کے پاس کارڈ ہوتا ہے، وہ کارڈ دے کے اپنے پیٹرول دلواتے ہیں، جو کہ بہت ہی سستا پڑتا ہے. اب آج شام سے کوئی اس طرح کی لمیٹیشن بھی نہیں، آپ جتنا چاہیں پیٹرول دلوا سکتے ہیں. اور دوسرے شہروں کے اندر تو نظام اسی طرح ہے جو پہلے بھی تھا. صحیح ہے. یہ بتائیے باقری صاحب کہ جو مجتبیٰ خامنہئی ہیں اب بطور سپریم لیڈر، ڈونلڈ ٹرمپ تو پہلے ہی انہیں مسترد کر چکے تھے، لیکن ان کا سپریم لیڈر منتخب ہونا کیا ایران کی طرف سے مزاحمت جاری رکھنے کا ایک مضبوط پیغام ہے، یا پھر جو پس پردہ مذاکرات اور مفاہمت ہیں اس کو طول دینے کا سلسلہ ہے؟ پس پردہ کوئی مفاہمت اور مذاکرات کی بات تک نہیں کر رہی ہے. ایران نے بالکل کلیئرلی کہا ہے کہ جب تک ہمارے اوپر جنگ مسلط ہے تب تک ہم کسی کے ساتھ کسی لیول پہ بھی مذاکرات نہیں کریں گے. اگر کوئی اس طرح کی افواہیں پھیلا بھی رہے تو وہ سراسر جھوٹ ہے. دوسری بات یاد رہے کہ ایران نے اپنے مزاحمتی وجہ سے یا ٹرمپ کی کہنے نہ کہنے کی وجہ سے یہ نہیں کیا. اگر یہ جنگ کی صورتحال نہ بھی ہوتی، سپریم لیڈر صاحب شہید نہیں بھی ہوتے، تو ان کی جو نارمل ڈیتھ ہے وہ وفات پاتے، تو پھر بھی یہی سلسلہ تھا. یہی انہوں نے مجلس خبرگان کو بٹھانا تھا، اس میں ووٹنگ ہونی تھی، 88 ممبرز کا ووٹ باہر نکلنا تھا اور نیکسٹ سپریم لیڈر انتخاب ہوتے ہیں. کبھی بھی ایران اس چیز کو دیکھتا ہی نہیں ہے کہ ٹرمپ کیا کہتا ہے یا دوسرے کیا کہتے ہیں. لیکن مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے حوالے سے ان کی شخصیت کے اوپر آپ نظر ڈالتے ہیں تو یہ اپنے فادر سے بھی زیادہ انقلابی، زیادہ ذہانت کے ساتھ، اور اس ایج میں وہ اتنے ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور ان کے ریسورسز اتنے زیادہ ہیں کہ یہ سید حسن نصر اللہ کے بہت قریبی ساتھی، شہید قاسم سلیمانی کے بہت قریبی دوست اور ساتھی تھے. تو میرا خیال ہے کہ ایران تو انقلاب اسلامی کے اندر ایک نئے خون دوڑی ہے، اور خامنہئی صاحب جوان ہو کے زیادہ کیپیبلٹی کے ساتھ سپریم لیڈر بنے ہوئے ہیں. یہ فرمائیں کہ یہ ان کی خدمات کا نتیجہ ہے، ان کے انقلابی نظریات کا نتیجہ ہے کہ ان کے مقابلے میں ظاہر ہے اور جو 2 نام ہوں گے وہ بھی آیت اللہ ہوں گے، بڑے نام ہوں گے، مقبول بھی ہوں گے، تو ان کو زیادہ پذیرائی ہے فوج میں، عوام میں، مذہبی حلقوں میں ان بڑی شخصیات کے مقابلے میں؟
छह नाम्स थे जिनके ऊपर वोटिंग हुई और ये 90% वोट्स लेके मजलिस खुबरगान के मुंतखब नुमाइंदे बने। इनके अगर मेरे पास टाइम हो मैं 1-2 मिनट में इनकी ज़रा आपको बायोग्राफी बता दूं कि ये आयतुल्ला शहीद सैयद अली खामनेई साहब जो सुप्रीम लीडर थे ईरान का, इनका दूसरे फर्जंद हैं। 1969 में मशहद में पैदा हुए और फिर ये ईरान इराक जंग के दौरान मुजाहिदीन इस्लाम के साथ महाजों पर मौजूद रहे। जंग के खात्मे के बाद 1989 में वो कुम तशरीफ़ ले गए, अपने हौज़वी तालीम को मज़ीद आगे बढ़ाया इन्होंने। 1997 में इन्होंने शहीदा ज़हरा हद्दाद आदिल जो कि जंग के पहले दिन में ही शहीद हो गई, उनके साथ इनकी शादी हो गई। 17 साल से ज़्यादा अरसा खारिज फ़िक़्ह के दुरूस के तदरीस करते रहे। रिलीजियस स्टडीज़ में शिया सेक्ट के अंदर खारिज फ़िक़्ह को तदरीस करना, इसका बराबर ये मतलब समझे कि ये PhD स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। तो 17 साल से ये पढ़ा रहे हैं। ये विदाउट एनी डाउट ये मुज्तहिद है, ये आयतुल्ला है इस मरहले में। उनके साथ साथ आप आगे जाके ये देखेंगे कि रहबर इंकलाब के साथ तकरीबन 20 साल से वाबस्ता रहे और इनकी जो डिफरेंट उमूर थी, इनकी पैगिरी और इनके करीब तरीन साथियों के साथ हमआहंगी इनकी जिम्मेवारी थी, इसलिए बहुत अच्छे तरह से ईरान की हर चीज़ को समझते हैं। उसके साथ साथ ये मुख्तलिफ शोबे में वसी मुतालियात रखते हैं, माहरीन और नुखबगान के साथ मुसलसल नशस्तें रखते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि इनके डिफरेंट नशस्तों में मसनूई ज़हानत की तरक्की, इल्मी और टेक्नोलॉजी मंसूबे, मवेशी पालने के निज़ाम, कम लागत और तेज़ रफ्तार जदीद रहायशी तामीरात और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो ईरान के अंदर हुए, इनकी सरपरस्ती में हुई है। उसके साथ साथ इनकी जो कमांडरों के साथ एक ये पहलू भी है कि ये मुजाहिद है, ये खुद जंग भी लड़ते रहे हैं और शहीद हसन नसरुल्लाह और शहीद कासिम सुलेमानी के साथ भी बहुत हमाहंग थे। इसके साथ साथ इसीलिए इनकी जो डिफरेंट पहलूज को अगर आप देख लें, इसीलिए हम देख रहे हैं कि इनके अगेंस्ट एक साइबर वॉरफेयर चल रही है तकरीबन सालों से, कि इनके जो शख्सियत है किरदार कुशी करें या इनको जिस्मानी खात्मे की तरफ भी लेके जाए। इसीलिए बार बार धमकी भी दे रहे हैं कि मुश्तबा खामनेई को हम एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि इसराइल को भी पता है और अमेरिका को भी पता है। बाकी साहब ये फरमाएं कि माजी में इल्ज़ाम लगता रहा कि जो मुसालहत पसंद लोग आते थे तो आयतुल्ला ख़amenei उनको मुस्तरद कर देते थे। मुज़ाकरात में भी यही होता था कि वो मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे होते थे और वो वीटो कर देते थे। तो क्या ये नौजवान जो हैं मुज्तबा ये भी उसी मिजाज के हैं, या कोई अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो ये इसको पाया तकमील पहुँचाने की इजाज़त देंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इरशाद साहब। बाकरी साहब एक ब्रेक के बाद यहीं से आपसे यही जवाब लेंगे आपसे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जी बाकरी साहब, जो इरशाद साहब ने ब्रेक से पहले सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। मेरा ख्याल है इस सवाल को आप रिफ्रेज करें, क्योंकि सबसे पहले ये नौजवान नहीं है, ये he is 56 years old। जो नौजवान ही होता है ना, 56। अच्छा, आप लोगों के लिए शायद 56 नौजवान ही होगा, तो हमारे लिए तो ये काफी मैच्योर है। 1969 की पैदाइश है। दूसरी बात ये याद रखें, ये जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं मेरा ख्याल वेस्टर्न डोमिनेटेड मीडिया की इंफॉर्मेशन है। नहीं, उनकी तरफ से इल्जाम है ये उनकी तरफ से इल्जाम की बात नहीं। हम एनालिस्ट हैं, हमें देखना चाहिए। अवाम तो चलो देखेंगे, लेकिन हम एज एनालिस्ट हमें तो हकीकत बोलनी चाहिए। पिछले 20 साल से ईरान ने एक भी नेगोशिएशन टेबल नहीं छोड़ा। JCPOA को ले लें आप, बार बार ये मुज़ाकरात करते रहे। जून 2025 में मुज़ाकरात के बीच में इनके ऊपर सरप्राइज अटैक हुआ। इस बार भी ये मुज़ाकरात ही कर रहे थे जबकि इनके ऊपर अटैक हुआ। ईरान कभी भी मुज़ाकरात के जो डोर्स हैं उनको शट नहीं करता, वो कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करते। लेकिन ईरानी कौम, ईरानी गवर्नमेंट और स्पेशली सुप्रीम लीडर साहब, पुराने सुप्रीम लीडर और इस वक्त जो हमारे पास सुप्रीम लीडर साहब हैं, ये उसूलों के ऊपर मुज़ाकरात करेंगे। यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, बात कर लें,
ٹرمپ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہمیں بتا دیں کہ آپ یورینیم افسودگی کے ساتھ ایٹم بم نہیں بنانا چاہ رہے ہیں, ہم نہیں بنائیں گے ایٹم بم. لیکن بار بار بات یہ ہے کہ مذاکرات کس مد میں ہو رہی ہے. پری ڈکٹیٹڈ مذاکرات میں ایران کبھی حصہ بھی نہیں لے گا اس کے بعد, اور یہ ایکسیپٹ بھی نہیں کریں گے. اسی لیے تو یہ جنگ لڑ رہے ہیں. اگر ٹرمپ کی جتنے بھی پری ڈکٹیٹڈ مذاکرات میں انہوں نے ماننا تھا تو جنگ ہی کہاں ہوتا, یہ تو بنے ہوئے تھے ابھی ان کے سلیوز. اس لیے خامنئی صاحب کی جو کردار ہے, مجتبی خامنئی صاحب, آیت اللہ مجتبی خامنئی, اور ان کے فادر میں کوئی ڈسٹنکشن ہی نہیں ہے. تو یہ اچھا باقر صاحب یہ بتائیے, باقر صاحب ایک بات یہ بتائیے, باقر صاحب یہ بتائیے, ظاہر ہے پاکستان آپ ایران کا ایک نیبرنگ کنٹری ہے, اور یہاں پہ ایران کے لوگوں کے ساتھ پاکستان کے عوام کی بھرپور ہمدردی بھی ہے. ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ ایران نے جو انیشلی اگر 1-2 روز تک آپ پڑوسی ممالک کو نشانہ بناتے تب بھی کوئی جواز ہوتا, اس کے باوجود جو پڑوسی مسلم ممالک ہیں وہ اس طرح جواب نہیں دے رہے, وہ ایران پہ ڈائریکٹ میزائل حملے نہیں کر رہے ہیں. کیا یہ پالیسی آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کے لیے کوئی بہتری کا کردار ادا کر رہی ہے, یا 2-4 لوگ جو آپ کے ساتھ تھے بھی ان کو بھی دور کرنے کا باعث بن رہی ہے؟ ایران کی عوام اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ایرانی عوام یہ کہتے ہیں, اگر آپ کا گھر ہے اور اپنے چھت پہ آپ نے کسی دشمن کو بٹھا کے آپ کی چھت کے اوپر سے دوسرے ہمسایوں کے اوپر بارشیں ہو رہی ہے میزائلوں کی, یا ان کے اوپر گالیاں دے رہے ہیں, یا لوگ ان کے گھروں پہ اٹیک کر رہے ہیں, تو کیا جواز بنتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے اوپر ہمارے دشمن کو بٹھائیں اور ہمارے اوپر ہی اٹیک کریں؟ ایران بار کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ہمسایہ ملک کے اوپر حملہ نہیں کر رہے. ایک دفعہ یہ بات طے کریں. جب ایران ان سے کہتا ہے کہ آپ اپنے سرزمین امریکنز کو نہ دیں, اپنے اڈے ان کی حوالہ نہ کریں تاکہ ہمارے خلاف اٹیک ہو, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا سرزمین نہیں ہے, یہ تو امریکن کی پاس ہے اور ہمارے پاس ہماری مجبوری ہے. جب اسی اڈوں کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو آپ واپس آ کے کہتے ہیں تو یہ تو ہماری سرزمین ہے. یہ تو ڈیفائن کریں کہ آپ ہیں کس کے ساتھ. اگر امریکنز کے ساتھ ہیں تو امریکن اڈوں کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے, آپ امریکنز کو نکالیں اپنے گھر سے. جب آپ کی اڈوں کو استعمال کر کے کسی سرزمین کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم بیٹھ کے تماشا دیکھیں؟ وہ تو بات یہ, باقی صاحب سوال یہ ہے, ایک بنیادی نقطہ یہ ہے, شروع میں آپ نے اٹیک کیے, ٹھیک ہے, غم بھی تھا, غصہ بھی تھا, نقصان بھی بہت. شروع میں سوری ریفریز کریں, اٹیک کس نے کیا ہے؟ نہیں, اٹیک بنیادی طور پہ ایران کی طرف سے ریٹیلیٹ ہی کیا گیا نا, جواب بھی دیا گیا. لیکن نہیں, ریٹیلیشن اور اٹیک میں فرق ہے, آپ یہ چیزیں ریفریز کریں. اٹیک ایران کے اوپر ہوا ہے بھائی, جنگ سٹارٹ انہوں نے کی ہے اسی اڈوں سے, ایمریٹ کی الزفرہ ایئر بیس سے, بحرین کی 5th فلیٹ کی اڈوں سے. یہ ریٹیلیٹ ہے, یہ جوابی کاروائی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے, آپ کی بات درست ہے. آپ کا موقف آ گیا کہ چونکہ وہاں سے وہ سرزمین یا فضا استعمال ہوئی, اس لیے جواب کا حق تھا. یہ فرمائیں کہ روس نے تو خیر مان لیا ہے کہ جی ہم پورا تعاون کر رہے ہیں, چین کی طرف سے بھی یہ اطلاعات ہیں, اور امریکی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں سے مدد ہو رہی ہے ایران کی. تو ایک جرنلسٹ کے طور پر آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ کس قسم کی مدد یہ 2 ملک ایران کی کر رہے ہیں؟ میکسیمم مدد یہ انٹیلیجنس بیس پہ کر رہے ہوں گے جی, اسپیشلی رشیا اور چائنا. جو سب سے بیسٹ مدد کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس حالات میں ایران سے تیل خریدتا جائیں اور ان کو پیسے دیتے جائیں. یاد رہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز, آبرائے ہرمز بند نہیں ہے, ایران کی کنٹرول میں ہے. کچھ کشتیاں اور کچھ وہاں سے جو شپمنٹ ہے وہ گزر رہی ہے, وہ شپمنٹ سے جو ایران کے فائدے میں ہے چائنا کو جا رہی ہے, اور وہ شپمنٹ جو ایران کے خلاف جا رہی ہے یا ایران کے دشمنوں کے لیے کام کر رہی ہے, ان شپمنٹس کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. تو میرا خیال ہے چائنیز زیادہ تیل خریدنے کے حوالے سے مدد کر رہے ہیں, اور رشین انٹیلیجنٹ بیسس کے اوپر زیادہ ان کی مدد کر رہے ہیں. صحیح ہے. انٹیلیجنس کے علاوہ آپ کے اطلاعات نہیں ہے کہ کسی قسم کی, کیونکہ کل امریکی میڈیا کہہ رہا تھا کہ جو پارٹس دیے جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ 2 جہازوں کا تھا کہ جو وہاں سے کسی چائنیز بندرگاہ سے ایرانی جہاز روانہ ہوئے ہیں کچھ ساز و سامان لے کر. میرے اطلاع کے مطابق ایران کی جو ڈیفنس کیپیبلٹی ہے, اسپیشلی جو یہ ڈرونز یوز کر رہے ہیں اور میزائلز یوز کر رہے ہیں, یہ 100% مقامی پیداوار ہے.
اس لیے یہ خود بنا رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اندر کوئی جہاز نہیں آ رہی پچھلے 10 دنوں سے, نہ کوئی کشتی ان کے سائڈ میں پہلو لے رہی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ 100% مقامی پیداوار ہے, اور ان کو نہ کوئی پارٹس مل رہی ہے, نہ ان کو کوئی امینیشن کوئی دے رہا ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ محمد حسین صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.